خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور بنایا گیا ہے۔ اب یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں دی ہے کہ انسان فطری طور پر کمزور ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے، جو اس کے اعضاء کا ربط ہے اور اس کا جوڑ ہے، تو قدرتی طور پر انسان کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ الگ بات ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے ایک عزت دی ہے اور اس کو اپنے پاؤں پر سیدھا کھڑا کر دیا ہے، ورنہ اصل میں تو یہ 4 پاؤں، 2 پاؤں آگے اور 2 ہاتھ آگے، اصل حیت تو یہ ہے، لیکن چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو اللہ نے اس کو سینہ نکال کر اور 2 پاؤں پر سیدھا کھڑا کر دیا، اس کی گردن کو سیدھا کر دیا، اس کو اشرف بنا کر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ پاک نے بنی آدم کو، انسان کو عزت اور تکریم بخشی، لیکن اس کی طبیعت کے اندر اللہ نے ضعف رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ہر موقع پر کسی نہ کسی سہارے کا محتاج ہوتا ہے۔ بچپن میں ماں باپ کا سہارا، اسکول میں ٹیچرز کا سہارا، جب بڑا ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے تو پھر بیگم کا سہارا لینا پڑتا ہے، پھر جب بوڑھا ہوتا ہے تو بچوں کا سہارا ہوتا ہے۔ کاروبار میں کتنا بھی بڑا بن جائے، اس کا اوپر کوئی نہ کوئی باس ہوتا ہے، اور اگر اپنی کوئی اس کی کمپنی ہو تو وہ لازمی طور پر کوئی نہ کوئی کنسلٹنٹ لازمی رکھتا ہے مشوروں کے لیے، مینٹور رکھتا ہے انسان، اپنے جس کو وہ فالو کرتا ہے یہ رکھتا ہے۔ تو غیر فطری طور پر، غیر محسوس طریقے سے انسان اپنی کمزوری کو ظاہر کرتا رہتا ہے مختلف موقعوں پر۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہمیشہ یہ جو پیدا کیا گیا ہے نا، یہ سخت محنت میں پیدا کیا گیا۔ یہ انسان محنت کرتا رہے گا، پیدا ہوتا ہے تو اس کی مشقت شروع ہو جاتی ہے، انسان مشقت میں رہتا ہے۔ فی کبد، کبد کہتے ہیں جو بالکل کلیجہ نکل جائے، اتنی محنت بندہ کرے، تو انسان محنت کرتا ہے۔ محنت کا ڈائریکشن اس نے طے کرنا ہے۔ بچپن میں پیدا ہوتا ہے تو تکلیف، ماں کا دودھ اس کو ملتا ہے تو اس کا معدہ کمزور، منہ میں دانت نہیں، آہستہ آہستہ اس کے دانت آتے ہیں، معدہ مضبوط ہوتا ہے، ماں کا دودھ گاڑھا ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ ماں اس کو میش پٹیٹوز، میش بناناز، یعنی اس کو کھچڑی ٹائپ پر نرم غذا دیتی ہے، معدے میں قوت آتی جاتی ہے۔ جب تھوڑا سا شعور آتا ہے تو اسکول جانا، تربیت کی مشقت شروع ہو جاتی ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو کمانے کی مشقت شروع ہو جاتی ہے، پھر شادی ہوتی ہے، بچوں کو پالنے کی مشقت شروع ہو جاتی ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک یہ مشقت میں لگا رہتا ہے، کبھی بھی یہ سکون سے نہیں آتا، کیونکہ سکون دنیا میں ہے نہیں۔ دنیا میں انسان کو لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ مشقت ہی کرتا رہے گا۔ سکون اس کو ملے گا جا کر قبر میں، جب اس نے مشقت کو صحیح ڈائریکشن میں کیا ہوگا۔ تو ایک طرف کمزوری ہے، ایک طرف مشقت ہے، ان دونوں کے درمیان میں انسان پس رہا ہے۔ تو انسان نے مینٹور تو بنانا ہے، انسان کو سہارا تو چاہیے، تو کیوں نہ ایسی ذات کا سہارا لیا جائے کہ جو مالک الملک ہو، جو کہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہو، جس کے پاس خزانے ہوں، دنیا اور آخرت کے خزانے ہوں، جس کے ہاتھوں میں کامیابی ہو، جس کے ہاتھوں میں نعمتیں ہوں، جس کے ہاتھوں میں رحمت ہو، جس کے ہاتھوں میں برکت ہو، جس کے ہاتھوں میں عطا ہو، جو احسان کرنے کو پسند کرے، احسان کرنے والوں کو پسند کرے۔ ہم پھرتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سہاروں کے پیچھے، تو کیوں نہ ہم بڑا سہارا لے لیں۔ بڑا سہارا کس کا ہے؟ وہ ذات جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور تمام زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس ذات کا سہارا لینا چاہیے، اس ذات کے بارے میں معلومات کریں۔ اور جو مشقت ہم کرتے ہیں تو مشقت کو عارضی دنیا کے لیے کیوں کریں؟ یہ تو فانی ہونے والی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں اس سیٹ سے اب اٹھ سکوں گا یا یہیں پہ میری موت آنی ہے۔ ابھی آج میں نے خبر پڑھی ہے کہ ایک بیرون ملک مغرب کے ہسپتال ہے، اس کے اندر 6 ڈاکٹرز آگے پیچھے وہ فوت ہو گئے۔ ڈاکٹرز خود زندگی کے نگہبان ہوتے ہیں، ان کو خود موت آ گئی ہے، تو ایسے نگہبان کا سہارا لیں جس کو نہ کوئی آنچ ہے، نہ کوئی اونگ ہے، نہ کوئی نیند ہے، نہ کوئی اس کو کمزوری ہے، نہ اس کو وہ سوتا ہے، اور اس کے قبض قدرت میں ہر چیز ہے۔ تو ایسی ذات کا سہارا لینا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات کا سہارا لینا چاہیے، خود کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں پال رہا ہے، جو ہمیں پوس رہا ہے، ہمیں بڑا کر رہا ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے۔ ہم جب
سے نکال کے اور جب مضبوط ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تو اسی اللہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایک کام کرنے کا کہتا ہے، ہم نہیں کرتے، تو اس سے بچنا چاہیے، اللہ کے غضب سے دور رہنا چاہیے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ کے رحمت کے دائرے کے اندر اپنے لیے جگہ ڈھونڈنی چاہیے۔ اس کے لیے وہی چیزیں ہیں، دو آسان چیزیں ہیں، ایک کو کرنا ہے، ایک کو نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم علماء کے ساتھ بیٹھ کر، الحمدللہ علماء بہت سارے ہیں، جگہ جگہ مدارس ہیں، جگہ جگہ خانقاہیں ہیں، ان سے بیٹھ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کے بارے میں پوچھیں، ان کو کریں۔ اور دوسرے وہ اعمال ہیں کہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو ان سے پوچھ کر ان اعمال سے دور رہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کے وسیع چادر میں اور عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ www.darsequran.com